امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے 5 دن پہلے یعنی جمعرات کے دن سوموار کو آپ کا انتقال ہوا۔ جمعرات کے دن آپ نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ کاغذ لاؤ، لکھنے کا سامان لاؤ، میں تمہیں کوئی ایسی چیز لکھوا دوں کہ جس پر عمل کرنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ سامان لاؤ لکھنے کا، کاغذ قلم، میں تمہیں ایسی بات تحریر کر دوں کہ جس پہ عمل پیرا ہونے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی ایک شخصیت کو آپ نے خطاب نہیں کیا، نہ حضرت عمر کو، نہ حضرت علی کو، نہ حضرت عائشہ کو، مطلقاً آپ نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ کہا۔ تو حضرت عمر بولے، غلب علیہ الوجہ، کہ درد کی اور تکلیف کی آپ پر شدت ہے، حسبنا کتاب اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے۔ کئی لوگوں نے حضرت عمر کے اس بے مثال جواب کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ حضرت عمر نے نبی پاک کی بات نہیں مانی۔ آپ نے کہا تھا لکھنے کا سامان لاؤ، انہوں نے کہا ہمیں کسی تحریر کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ تو آپ نے نافرمانی کی، بات نہیں مانی، اور انہوں نے اپنے طور پہ یہ تصور کر لیا کہ آپ لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد پہلے خلیفہ حضرت علی ہوں گے۔ یہ تحریر آپ لکھوانا چاہتے تھے، حضرت علی کی خلافت آپ لکھوانا چاہتے تھے، اور حضرت عمر کو یہ سمجھ آ گئی، اس لیے وہ آڑے آ گئے اور انہوں نے وہ تحریر نہیں لکھوانے دی۔ اس پر بڑی لے دے ہوئی ہے، اس پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پر بڑی تقریریں ہوتی ہیں، حضرت عمر کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی حقیقت واضح کروں تو نافرمانی والی بات کا ذرا جواب دینا چاہتا ہوں کہ بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا تھا لے آؤ کاغذ، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں، انہوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب اللہ۔ تو یہ نافرمانی ہو گئی۔ میں نے کہا یہ نافرمانی نہیں ہے، اگر اس کا نام نافرمانی ہے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب میرے پیارے پیغمبر اور مشرکین کے درمیان معاہدہ ہو رہا تھا اور ایک تحریر لکھی جا رہی تھی اور اس کے کاتب تھے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے تحریر شروع کروائی کہ لکھو من محمد الرسول اللہ، کہ یہ معاہدہ محمد کی طرف سے لکھا جا رہا ہے جو اللہ کے رسول ہیں، اور مشرکین کے فلاں نمائندے کے درمیان لکھا جا رہا ہے۔ جو نمائندہ تھا اس نمائندے نے اعتراض کر دیا
اس نے کہا یہ رسول اللہ مٹاؤ. اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر جھگڑا کس کا؟ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو پھر یہاں رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ اور یہاں لکھو محمد ابن عبداللہ. یہ تحریر لکھی جا رہی ہے محمد کی طرف سے جو عبداللہ کے بیٹے ہیں. آپ چونکہ یہ معاہدہ ہر صورت میں کرنا چاہتے تھے، آپ نے حضرت علی سے کہا مٹا دو، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو اور اس کی جگہ بن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی نے کہا علی کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں، محمد کے ساتھ جڑے ہوئے رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ نہیں سکتے ہیں. میں نہیں کاٹوں گا، میں نہیں کاٹوں گا. آپ نے فرمایا قلم میرے ہاتھ میں دے. رسول اللہ کے لفظ میں اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتا ہوں. دنیا کا کوئی عقل مند آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی نے نبی پاک کی نافرمانی کی تھی؟ کوئی ذی عقل آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت علی نے علیاذ باللہ نبی پاک کا حکم نہیں مانا. آپ نے حکم دیا تھا کہ کاٹ دو، انہوں نے کہا میں نہیں کاٹتا. بلکہ یہ بات نہ ماننے پر حضرت علی کی یہ عمل کہ انہوں نے نہیں مانا، میں دنیا کی کروڑوں فرما برداریاں قربان کرتا ہوں اس لفظ پہ. اس لفظ پہ کروڑوں فرما برداریاں قربان ہیں. بظاہر نظر آ رہا ہے کہ نافرمانی ہے، بظاہر یوں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ محبت رسول کا اظہار ہے. میں نہیں کاٹوں گا. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہاں حضرت عمر نے بات نہیں مانی تو پھر حدیبیہ میں حضرت علی نے بھی تو نہیں مانی. انہیں نافرمان کہتے ہو کہ آپ نے ایک آرڈر دیا انہوں نے نہیں مانا. جب حضرت عمر، میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر کسی نے حدیث پڑھی ہے اس پر بہت سارے اعتراض وارد ہوتے ہیں. صحابہ کے متعلق کچھ جملے آ گئے ہیں جو آپ صحابہ نے کہے، ان کی پھر مختلف تعویلیں کی گئی ہیں، لیکن جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں یہ عین اس کے مطابق بیان کر رہا ہوں، حالات کے مطابق. کسی نے کہا لا دو، کسی نے کہا نہ لاؤ. حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ. تو کچھ صحابہ نے کہا ہوگا بھائی تم جو کہتے ہو حسبنا کتاب اللہ، تو کیا نبی پاک کوئی بے ربط گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ کوئی بے فائدہ گفتگو کر رہے ہیں؟ کسی نے یہ کہا ہوگا کہ آپ کی گفتگو تو بے ربط تو نہیں ہوتی، آپ نے تو کام کی بات کرنی ہوتی ہے. یہ جمعرات کے دن کی بات ہے. اس کے 5 دن بعد نبی پاک کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت عمر کے اس جواب پر میرے نبی اتنے مطمئن ہو گئے سبحان اللہ کہ پھر 5 دن آپ نے لکھنے کا سامان نہیں منگوایا. اگر کوئی تحریر ضروری ہوتی تو حضرت عمر کے کہنے پر نبی پاک رک جاتے؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں. کبھی نہ رکتے، دوبارہ مطالبہ کرتے، سے 12 کہتے. لیکن آپ نے اس کے بعد 5 دن لکھنے کا سامان نہیں منگوایا. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر تو لکھنے کا سامان نہیں دیتے تھے، حضرت علی کہاں تھے؟ وہ بھی نہیں تھے. وہ لے آتے کہ یا رسول اللہ یہ ہے کاغذ، یہ ہے قلم، لکھوائیے. حضرت علی لے آتے. نہ حضرت علی پھر سامان لے کے آتی ہیں، نہ حضرت فاطمہ مطالبہ کرتی ہیں، نہ کوئی اور صحابی مطالبہ کرتا ہے. اگر یہ تحریر ضروری ہوتی
اور لازمی ہوتی تو حضرت علی کاغذ لے کے آتے، نبی پاک دوبارہ اس تحریر کا مطالبہ کرتے کہ لے آؤ میں تمہیں تحریر لکھ دوں. پھر اس کے بعد نبی پاک نے مسجد میں خطبہ بھی دیا ہے جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد. تو پھر اگر حضرت عمر آڑے آ گئے تھے تو وہ بات جو آپ تحریر کروانا چاہتے تھے آپ وہ بات خطبے میں بھی تو کہہ سکتے تھے، آپ خطبے میں فرما دیتے وہ ضروری بات. یہ میری آگے میں بات کروں گا لیکن یہ میری بات ذرا آپ نے غور سے سننی، یہ بات آپ نے پھر کہہ رہا ہوں غور سے سننی، دماغ کو تھوڑا سا تازہ کرنا ہے آپ نے. اصل میں نبی پاک اطمینان کرنا چاہتے تھے اور صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے بے شک بے شک کہ آج سے 90 دن پہلے حجۃ الوداع میں نے جو خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بے شک ایک اللہ کی کتاب، سبحان اللہ ایک اپنی سنت. اگر ان کو مضبوط پکڑے رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی. اور اس کے بعد قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے. نبی پاک اطمینان کرنا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں. انہوں میرا خطبہ یاد ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی نے امتحان لیا اور فاروق اعظم 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا ہے. اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. نبی پاک اس جواب پہ مطمئن ہو گئے، مطمئن ہو گئے. اگر مطمئن نہ ہوتے تو پھر کاغذ منگواتے، مطمئن نہ ہوتے خطبے میں ذکر کرتے، مطمئن نہ ہوتے حضرت علی کو حکم دیتے. لیکن حضرت عمر کا جو فراست سے بھرا ہوا جواب تھا سبحان اللہ حسبنا کتاب اللہ، سبحان اللہ حسبنا کتاب اللہ. لفظ تو ذرا دیکھو یار، حسبنا کتاب اللہ. خدا کی قسم کسی بندے کا کلام قرآن کے مشابہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جملہ ایسا ہے نا، نکلا ایک بندے کی زبان سے ہے لیکن کتنا خوبصورت جملہ ہے. حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب. شیخ سعدی نے کہا تھا گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشی در من نثر کرد وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم. تو اردو مشکل سمجھ آندی ہے، فارسی تو کتنے سمجھ آئی. لیکن خدا دا نا جے میں ترجمہ کراں تے شیراں دا ترجمہ کراں تے تسی سمجھ جاؤ بھائی میں شیر پڑھے کیوں نے. وعدہ کرو، وعدہ ذرا وعدہ تو سمجھ جاؤ بھائی بندیالوی آکھنا کی چاہتا، کیا کہنا چاہتا ہے، یہ شیر کیوں پڑھے ہے بندیالوی. شیخ سعدی کہتا ہے خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں پہنچی، میں نے مٹی سے پوچھا تو کستوری ہے، تو عنبر ہے کہ تجھ سے جو خوشبو آ رہی ہے اس نے میرے دل کو مست مست کر دیا ہے. تو مٹی نے جواب میں کہا میں ہوں تو ناچیز مٹی لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں. اتنی سمجھو کہ نہیں سمجھو. بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم
میں ناچیز مٹی ہوں، لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں، جمال ہم نشیں در من اثر کر۔ وہ جو میرا دوست تھا، وہ جو میرا ہم نشین تھا، پھول، اس کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہوں۔ پھول کی صحبت میں رہی، میں بھی خوشبودار ہو گئی۔ مٹی کو پھول میں بسایا جائے، اس کی صحبت میں رہے تو خوشبودار ہو جاتی ہے، اور تیل کو تلوں میں بسایا جائے تو تیل میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ 23 برس میرے نبی کی صحبت میں رہے، میرے نبی کی صحبت نے اتنا اثر بھی نہیں کیا کہ ان میں حیا پیدا ہو جائے، میرے نبی نے اتنا اثر بھی نہیں کیا کہ ان میں شرافت پیدا ہو جائے۔ وہ نبی کے دروازے، نبی کی بیٹی کے دروازے پہ چلے جائیں، دروازے کو آگ لگا دیں، اور کہتی ہیں آگ لگانے والا بھی حضرت عمر۔ یہ تربیت کی تم نے، یہ فریقین کی کتابوں نے لکھا، فروع کافی میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت سیدنا عمر کے نکاح میں دی۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ سن دے ہو کو نہیں سن دے؟ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کس کو بیاہ دی؟ کس کو؟ انہوں نے تو دروازے کو آگ لگائی تھی، انہیں بیٹی دے دی۔ پھر جب کوئی جواب نہیں نہ آیا تو کہنے لگے نہیں نہیں، حضرت عمر نے مجبور کیا تھا۔ تو حضرت علی نے ایک جننی نو، حضرت علی نے ایک جننی نو ام کلثوم دی شکل دے کے نا بھیج دیا۔ میں نے کہا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جننی کو بھیجا تھا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے۔ کسی نے پوچھا، اٹھا فروع کافی، کسی نے پوچھا حضرت خامد مر جائے تو بیوی عدت کہاں گزارے؟ خامد کے گھر یا باپ کے گھر بھی آ سکتی ہے، خامد کے گھر یا باپ کے گھر بھی آ سکتی ہے۔ تو حضرت جعفر صادق نے فرمایا باپ کے گھر بھی آ سکتی ہے۔ جب حضرت عمر فوت ہوئے تو حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے آئے۔ کس کو لے آئے؟ وہ تے جننی سی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ تمہارے حالات ہیں، اور تم باتیں کرتے ہو صحابہ پر، تنقید کرتے ہو حضرت عمر پر۔ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا۔ پھر بندی عالمی کہتا ہے کتابوں کی طرف نہیں جانا، قرآن کی طرف آنا ہے۔ سورت فتح 26واں پارہ، سورت فتح کا آخری رکوع، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ دعویٰ ہے، دعویٰ، یہ کیا ہے؟ دعویٰ۔ یہ ہستی کا نام محمد ہے صلی اللہ، وہ میرے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے، دعویٰ۔ مولا اس کی دلیل، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ،
جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، جو لوگ اس کے وہ کون تھے؟ ابو جہل۔ شرم کرو۔ عبداللہ ابن ابی والذین معہ، جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ اس کے رسول ہونے کی دلیل ہیں۔ وقت جمعے کا بڑا کم ہوتا ہے، اسی جدہ جوبن تے آنے تے وقت ختم ہوتا ہے، جدہ تمہید بندے ہیں تو تسی کو نہیں ہوتے، تمہید باندھتے ہیں تو آپ کو نہیں ہوتے، اختتام پہ لے جاتے ہیں تے وقت کو نہیں ہوتا۔ جس ہستی کا نام محمد ہے نا، وہ میرا رسول ہے۔ مولا یہ تو دعویٰ ہوا، اس کی رسالت کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر، ابو بکر جو اس کے ساتھ ہیں وہ دلیل کیسے ہوا؟ یہ میں جذبات سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں، جذبات سے ہٹ کے بات کروں گا، آہستہ بات کروں گا تے تہاڈی جڑی سبحان اللہ نا وہ پہلے نال بھی گرم ہوئے تاں مزہ ہے۔ ابو بکر میرے نبی کی رسالت کی دلیل ہے۔ کیسے مولا؟ فرمایا جو ابو بکر اتنا صدیق اور سچا ہے، اس کا نبی کتنا سچا ہوگا۔ جو عمر اتنا عادل ہے، اس کا نبی کتنا عادل ہوگا۔ اور جو عثمان اتنا حیادار ہے، اس کا نبی کتنا حیادار ہوگا۔ اور جو علی اتنا شجاع ہے، اس کا نبی کتنا شجاع ہوگا۔ یہ دلیل ہے میرے نبی کی نبوت کے۔ مولا ان کی تعریف کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، میرے نبی کے یار کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، رحماء بینہم، بولو یار، کہو تو صحیح، آپس میں کیا ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ یہ ہے میرے نبی کے یار، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ وہ جو حضرت علی اور معاویہ اور حضرت عائشہ اور علی کے درمیان ہوا نا، وہ بھی انہی یہودیوں کی سازش تھی، انہی لوگوں نے خراب کی اور غلط فہمیاں پھیلا دی تھی۔